السلام علیکم۔ انسائیڈ سٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ عمران خان ریاست اور خاص طور پر حکومت کے حواس پر سوار ہو چکے ہیں۔ وہ ڈٹ گئے ہیں، کسی قسم کی ڈیل نہیں کر رہے، اپنے موقف سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب بانی تحریک انصاف عمران خان کو راستے سے ہٹانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ انہیں ٹھکانے لگانے کے لیے نئے نئے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ یہ وہ معاملہ ہے جس نے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے اور کھلبلی مچ گئی ہے۔ عمران خان سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی رک گیا ہے۔ الطاف حسین جو اس وقت لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی زمانے میں عمران خان ان کے سب سے بڑے مخالف ہوا کرتے تھے، وہ بھی اب میدان میں آگے ہیں۔ اس کے علاوہ علی امین گنڈاپور کا سیاسی مستقبل بھی سٹیک پر لگ چکا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ 3 اپریل سے پہلے پی ٹی آئی کوئی بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہی ہے، بہت بڑا شو کرنا چاہتی ہے سیاسی طور پر؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اپنے اس ویلاگ میں یہ 3 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا الطاف حسین والا، دوسرا علی امین گنڈاپور والا، اور تیسرا 3 اپریل سے پہلے پی ٹی آئی کی صفوں میں یہ جو ہلچل مچی ہوئی ہے اس کی کیا وجہ ہے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل انسائیڈ سٹوری لائک اور سبسکرائب کر لیں اور یاد سے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں۔ بات کرتے ہیں سب سے پہلے الطاف حسین، جو ایک بار پھر عمران خان کی حمایت میں کھل کر سامنے آئے ہیں، اور عمران خان کی ان کی وکلاء اور فیملیز کے ساتھ ملاقاتوں پر جو 15 روز کے لیے پابندی لگائی گئی ہے، اس حوالے سے انہوں نے حکومت سے بہت بڑا مطالبہ کیا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں اکیلے عمران خان قید نہیں ہیں، بلکہ شاہ محمود قریشی ہیں، فواد چودھری ہیں، چودھری پرویز الہی ہیں، اور اسی طرح سنگین نوعیت کے مقدمات میں ملوث کچھ ایسے کردار بھی ہیں جو ہائی لسٹ پر ہیں۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ صرف عمران خان صاحب پر پابندی لگائی گئی ہے یہ درست نہیں ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الطاف حسین جیسا شخص بھی عمران خان کی حمایت میں کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ ان کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے وہ میں پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ان کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ مجھے افسوسناک اطلاع ملی کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب اور ان کے دیگر وفادار اسیر رہنماؤں کارکنوں کی ملاقاتوں پر 15 روز کی پابندی عائد کر دی گئی ہے، جس کے تحت نہ تو عمران خان کے وکلاء اور نہ ہی ان اسیران کے اہل خانہ جیلوں میں اسیر اپنے پیاروں سے مل سکتے ہیں۔ وفاقی حکومت کے اس فیصلے پر پی ٹی آئی کے مرکزی رہنماؤں کی پریس کانفرنس میں بیان کردہ باتوں کو سن کر مجھے مزید تکلیف پہنچی، اور ایسا لگا کہ کہیں ایم کیو ایم کے سابقہ رہنماؤں کی آئی ایس آئی اور فوجی جرنیلوں کے ہاتھوں بک جانے کی طرح کا عمل کر کے پی ٹی آئی آفیشل کے سربراہ عمران خان صاحب کو مکمل طور پر تنہا کرنے کا کوئی نیا سازشی منصوبہ تو نہیں بنا چکے۔ میری پاکستان کے تمام انصاف پسند اور انسان دوست عوام سے درد مندانہ اپیل ہے کہ وہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہیں کہ عمران خان صاحب و دیگر اسیران کو اپنی حفاظت و پناہ میں رکھے۔ میں وفاقی حکومت سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی عائد کرنے کے غیر قانونی فیصلے کو فی الفور واپس لیا جائے۔ یہ تو الطاف بھائی کی سٹیٹمنٹ ہے، لیکن اس میں انہوں نے جو اشارہ کیا ہے ایم کیو ایم کی ایگزامپل دے کر، وہ پھر میں اشارہ آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ ایسا لگا ہے کہ کہیں ایم کیو ایم کے سابقہ رہنماؤں کی آئی ایس آئی اور فوجی جرنیلوں کے ہاتھوں بک جانے کی طرح کا عمل کر کے پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان صاحب کو مکمل طور پر تنہا کرنے کا کوئی نیا سازشی منصوبہ تو نہیں بنایا جا چکا۔ تو الطاف بھائی کو بھی اسی طرح تنہا کیا گیا تھا، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کی طرح کہیں کچھ رہنما پی ٹی آئی کے دونوں سائیڈوں سے نہیں کھیل رہے اور کوئی عمران خان کو تنہا کرنے کا نیا سازشی منصوبہ تو نہیں بنایا جا رہا۔ الطاف بھائی نے تشویش کا اظہار کیا ہے
کہ عمران خان کو تنہا کرنے کا کوئی نیا سازشی منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ اسی لیے پی ٹی آئی کی صفوں میں بھی اس تناظر میں کچھ ہلچل ہے۔ جو علیمہ خان صاحبہ بولڈ انداز سے سامنے آئی ہیں، اس سے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہے، جو عمران خان ان سے ٹیکل نہیں ہو رہے، اب دوسرے طریقے سے ان کی صفوں میں درار پیدا کر کے کوئی نیا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے الطاف بھائی کی، اسی طرح کے شکوک و شبہات کا اظہار علیمہ خان صاحبہ نے بھی کیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ مریم نواز کی کس بات پر تعریف کی جا رہی ہے، ان کی وجہ سے تو جیل میں سختیاں ان کے بھائی پر کی جا رہی ہیں، اور جو پنجاب میں اپوزیشن لیڈر ہیں رانا آفتاب، ان کی پرزور مذمت کی تھی علیمہ خان صاحبہ نے۔ تو آپ یہ کہانی سمجھے کہ عمران خان صاحب کو تنہا کرنے کا ایک نیا منصوبہ، جہاں تک ان کی بیماری کی بات ہے، پہلے سٹمک پرابلم تھی، کان میں آنکھ کا انفیکشن، ان کے بشرا بی بی نے لکھا تھا کہ یہ بازو کے جو ڈورے ہیں وہ کمزور ہو رہے ہیں، تو اب نئی چیزیں ابھر کر سامنے آ رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 3 اپریل سے پہلے میں علی امین گنڈاپور کی بات پر بعد میں آؤں گا، کیونکہ ان کا جو کیس ہے وہ بھی 26 مارچ کو لگا ہوا ہے، تو لہٰذا یہ جو ہلچل ہے یہ ایسے نہیں ہے، اس کے پیچھے کئی محرکات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو بیانیے کا طور ہے فی الحال وہ کوئی نہیں نکالا جا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اب نئی کہانیاں، نئی منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اور 15 دن کی جو پابندی لگائی گئی ہے اس کا شاخسانہ بھی کچھ اسی طرح کی خبریں بتائی جاتی ہیں۔ تو 3 اپریل کو ہونے ہیں جی سینٹ کے انتخابات۔ اب جو مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں ملی، تو اس سے پنجاب میں ایک سیٹ پی ٹی آئی کی کم ہو جائے گی، اور کے پی کے میں اور وفاق میں بھی ان کی سیٹ کم ہو جائے گی۔ تو کچھ ایسی قانون سازی کرنا مقصد ہے جس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے۔ اب ایک موجودہ جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ، ان کے حوالے سے بھی یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ ان کی مدت ختم ہونی ہے اس سال، تو اب ان کی ایکسٹینشنز کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو حکومتی اتحاد ہے، جتنے زیادہ ان کے ممبران ہوں گے اپنی مرضی کی، وہ اتنی آسانی سے قانون سازی کر سکیں گے۔ ایک یہ معاملہ ہے۔ 3 اپریل سے پہلے پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے نام پر جو ایک لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے، اس کے پیچھے 2 یہ چیزیں ہیں کہ وہ کیوں لانگ مارچ کرنا چاہ رہی ہیں، کیونکہ بار بار ان کے رہنماؤں پر ان کے ووٹرز کا پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ آپ نے تو کہا تھا جی کہ زیادہ کھل کر ووٹ ڈالیں، تاکہ الیکشن کے فوری بعد چیئرمین تحریک انصاف سابق وزیر اعظم عمران خان جیل سے باہر آ جائیں، لیکن ایسی تو کوئی صورتحال بنتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ اب وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور نے جو وفاق کو پیغام پہنچایا، چیف سیکرٹری تبدیل کر کے اور اپنی مرضی کا ایک نام بھیجا اور وہی چیف سیکرٹری لگا دیا، اس سے جو ہے وفاق اور کے پی کے میں ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ 18ویں ترمیم میں جہاں صوبوں کے اختیارات دیے گئے تھے، وہاں صوبوں کو 2 بڑے عہدوں کا آئینی اختیار نہیں دیا گیا تھا، ایک کسی بھی صوبے کا آئی جی لگاتے وقت اور دوسرا چیف سیکرٹری لگاتے وقت۔ یہ جو اختیار ہے یہ وفاقی حکومت کے پاس ہی رہا۔ تو اب اس معاملے پر یہ ایک جو ٹسل چلی، اس کے بعد ایک درخواست جاتی ہے علی امین گنڈاپور کے اثاثوں کے حوالے سے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، اپنے اثاثے ڈکلیئر نہیں کیے، تو الیکشن کمیشن میں درخواست دی گئی اور علی امین گنڈاپور کے خلاف یہ درخواست منظور ہو گئی، جس کی سماعت اب 26 مارچ کو ہونی ہے۔ 26 مارچ اور 3 اپریل، اس سے پہلے کے دن انتہائی اہم ہے، اور اس لیے پی ٹی آئی چاہ رہی ہے کہ کوئی بہت بڑا ایڈونچر کیا جائے، اور یہ جو محریک شروع ہونی ہے، آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ پنجاب سے تو شاید کم، کے پی کے کی جانب سے وفاق پر یلغار زیادہ ہو سکتی ہے، اور علی امین گنڈاپور اپنا آئینی حق استعمال کریں گے کہ اڈیالہ جیل میں انہیں بانی تحریک انصاف عمران خان سے ملنے دیا جائے، اور ہو سکتا ہے کہ جس طرح کا ان کا رویہ ہے، جس طرح کا ان کا انداز ہے، وہ کوئی ایسا سٹیپ لے لیں۔ اگر ہم 2018 میں بات کریں تو جب سندھ کے معاملات اور پی ٹی آئی آمنے سامنے تھی سندھ حکومت کے ساتھ، تو بار بار ہم گورنر راج کی بات سنتے تھے، لیکن گورنر راج سندھ میں لگایا نہیں گیا تھا۔ اب جو ہی علی امین گنڈاپور کے وزیر اعلیٰ کے پی کے منتخب ہوئے تو کے پی کے میں گورنر راج کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ بہرحال جو 26 مارچ ہے یہ تاریخ بھی انتہائی اہم ہے۔
3 اپریل والا بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور علیمہ خان صاحبہ نے جو پارٹی کے اندر ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، رہنما عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر آئے ہیں، کھل کر اب ان کرداروں کی مذمت کرنا شروع کر دی ہے۔ اور دوسری جانب بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے جو الطاف بھائی کے تناظر میں ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ ایم کے ایم کی طرح جس طرح انہیں تنہا کیا گیا تھا مل کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کہیں کچھ رہنما عمران خان کے نام پر جنہوں نے ووٹ لیے، اقتدار میں آئے، اسمبلیوں میں پہنچے، وہ ڈبل گیم کر کے عمران خان صاحب کو تنہا نہ کر دیں۔ دوستو، آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آئے تو ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔